الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. خالق شمس و قمر جس دل میں آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے. اس کے جلووں کی تجلی جب دل میں لہرائے ہے، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے. خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، گرمی حسن بتا سب سرد دل ہو جائے ہے. دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے، یاد الہی سے ہر لیلہ پانی سرد دل ہو جائے ہے. دنیا سے جب کوئی آخرت کو جائے ہے، اکیلا جائے ہے سب دھرا رہ جائے ہے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. سارے عالم میں یہی فقیر کی ہے آہ و مغام، چندین خون تمنا سے خدا مل جائے ہے. میں محترم بھائی اور دوستوں، آج کی مجلس کا موضوع ہے نفس کی مکاریاں. ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیتیں پڑھی، جس کا خلاصہ یہ ہے: تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے دل کی صفائی کر لی، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، وہ آدمی کامیاب ہے. فلاح کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ فلاح کہتے ہیں کامل، اکمل اور مکمل کامیابی کو، اور بالفاظ دیگر دوسرا معنی یہ ہے کہ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد ناکامی کا کوئی تصور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فلاح. اور یہ فلاح کا لفظ قرآن کریم کے اندر 3 معانی میں استعمال ہوا ہے، 3 جگہوں میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ تو توبہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کے دربار میں توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تاکہ تم فلاح سے فلاح ملے، تمہیں کامیابی ملے. اس لیے دوستو، ہر وقت، ہر موقع پر، ہر دن ہم اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ رات بھر نفلوں میں قرآن کریم کی تلاوت میں گزار دیتے، اور جب صبح ہوتی تو کہتے ما عبدناک حق عبادتی ما عرفناک حق معرفتی. اے اللہ، تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، تیری معرفت کا حق ادا نہ ہو سکا. دیکھیے، پوری رات عبادت کے باوجود بھی اتنا متواضع بن کر کے اپنے آپ کو رکھتے تھے کہ اللہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوا، بس اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما. اس لیے دوستو، ہر وقت توبہ کرتے رہیں. اور
اور یہ توبہ کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، اس لیے توبہ کرتے رہے۔ اس لیے آج کا جو موقع ہے، ماحول ہے کہ بارش کا موسم ہونے کے باوجود بھی، بادل پانی سے بھرے ہونے کے باوجود بھی بارش نہیں برس رہی ہے۔ کیا وجہ ہے دوستو؟ اور گناہ بہت ہو چکے ہیں، امت سے ہر وقت گناہ ہوتے رہتے ہیں، آنکھوں کا گناہ تو عام ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو اپنا قہر مسلط کر دیتے ہیں تاکہ امت سنبھل جائے، لیکن اس کے باوجود بھی سنبھلنے کے لیے دوستو ہم تیار نہیں ہیں۔ اور توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ ہے کہ ذرا صرف دل کے اندر آدمی نیت ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، بارش نہیں برس رہی تھی، تو ساری امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، کہا کہ اے نبی اللہ، آپ تو اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، فَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر وقت اللہ سے باتیں کرتے تھے اور موسیٰ بھی اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو ذرا درخواست کیجیے اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش برسا دے۔ کوئی بات نہیں، کل صبح سارے لوگ میدان میں جنگل میں چلنا، وہاں جا کر کے ہم گڑ گڑائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے۔ پورا مجمع حضرت کے ساتھ جنگل میں پہنچا، بالکل سناٹا ماحول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، صبح سے شام تک دعا کرتے رہے، ایک قطرہ بھی بارش کا برسا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ، تمہاری جماعت میں ایک آدمی ایسا ہے، اس نوجوان نے اتنی نافرمانیاں کی ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، اب میں ناراض ہو چکا ہوں، اب یہ ناراضگی کی سزا میں امت کو، لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، بارش کا قطرہ بھی برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں اعلان کیا کہ بھئی اللہ نے ایسا کہا ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے۔ اور کہا کہ جو آدمی تمہارے مجمع میں ہے وہ اگر نکل جائے گا تو میں بارش برسا دوں گا۔ حضرت نے اعلان کیا، ارے بھائی اس قسم کا کوئی آدمی وہ نکل جائے، ایک کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں، موذی جانور بیچارے چوپائے جنگلوں میں رہنے والے حشرات اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہم تو اپنی طاقت کے زور سے مشینری کے ذریعے زمین سے پانی نکال لیتے ہیں، لیکن ان کو بھی پانی چاہیے، ان کے لیے پانی نہیں ہے، اس لیے سب لوگ توبہ کرو اور وہ آدمی نکل جائے۔ وہ آدمی نے دل میں اس نے توبہ کرنی شروع کی اور معافی مانگی، اور معافی مانگی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، وہ آدمی نکلا بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا، پھر اللہ سے کہا کہ اللہ جس آدمی کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نکل جائے گا تو میں بارش برسا دوں گا، وہ نکلا نہیں، آپ نے بارش برسا دی۔ کہا کہ موسیٰ، اس نے مجھ سے دل میں توبہ کر دی تھی، دل میں مجھ سے معافی مانگی تھی، اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ وہ بندہ مجھے دکھا دیجیے، وہ بندہ کون ہے؟ تو کہا کہ جس وقت گناہ کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، اس کا عیب میں نے ظاہر نہیں کیا، اب تو توبہ کر لی ہے، اب ایسے آدمی کا گناہ میں تم پر ظاہر کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، میری رحمت کے خلاف میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو دوستو دیکھو، دل میں توبہ کی، فوراً اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اس لیے دل سے ہم توبہ کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ 3 چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، فی الحال جس گناہ میں مبتلا اس کو چھوڑ دے اور پچھلی زندگی کے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ بس 3 چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کیا کریں گے دوستوں؟ قبول کریں گے۔ اور فلاح کا لفظ دوسری جگہ قد افلح من زکا میں استعمال ہوا کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کی صفائی کر۔ اور تیسری جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، وہ ایمان والے جن لوگوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو پیدا کیا، نماز میں دھیان پیدا کیا اور اس لائن کی اس نے کوشش کی، وہ آدمی کامیاب ہے۔
فلاں کا لفظ میں نے بتایا کہ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ارے بھی ہم مسجدوں سے ایسے جاتے ہیں جیسے گرم توے پر سے جا رہے ہیں، ایسا ہمارے نمازوں کا حال ہے۔ نمازوں میں کوئی دھیان رکھے، کوشش کرے۔ اسی لیے حدیث جبرائیل میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صفت احسان کے ساتھ ہر آدمی اپنی نماز بنانے کی کوشش کرے۔ وہ کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ سب سے پہلی کوشش نمازی کی یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو بہت اونچا درجہ ہے، تو کم سے کم یہ خیال ضرور دل میں پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس استحضار کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز انشاءاللہ قابل رشک ہوگی، اللہ کے یہاں مقبول و منظور ہوگی۔ ایک مرتبہ لوگوں میں انتشار ہو گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے عشاء کی 3 رکعتیں پڑھائی، کوئی کہتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھائی، اور پورا مجمع جو کہتا ہے کہ نہیں 4 ہی ہوئی، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں 3 ہوئی ہے۔ پوچھا گیا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ میں روزانہ 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب کرتا تھا، ایک دکان کا حساب رہ گیا، اس لیے 3 رکعتیں ہوئی۔ تو ہماری نمازوں کا یہ حال ہے دوستو، اس لیے نمازوں میں دھیان پیدا کرنے کی کیا کرے دوستو، کوشش کریں۔ تو یہ 3 جگہ افلح کا لفظ استعمال ہوا، معلوم ہوا کہ کامل اور اکمل مسلمان بننے کے لیے توبہ بھی ضروری ہے، اپنے دل کا تزکیہ بھی ضروری ہے، اپنے دل کی صفائی بھی ضروری ہے، اور نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ تبھی جا کر کے آدمی کیا بنے گا دوستو، کامل اکمل مسلمان ہوگا، مومن بنے گا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل، کوئی مشکل ہے، آدمی نیت تو کرے، آدمی ارادے تو کرے، آدمی ہمت تو کرے کہ انشاءاللہ ہماری نمازیں جاندار بنے گی، شاندار بنے گی۔ ہم ہر نماز کو پورے دھیان اور وقار کے ساتھ پڑھنے کی کیا کریں گے دوستو، کوشش کریں گے۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ کی نظر عنایت ہم پر پڑے گی، تو ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے وہ بھی خوبصورت بنے گی۔ ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان بھی ہے اور اندر جو نفس ہے وہ بھی دشمن ہے، 2 دشمن۔ تو شیطان یہ باہر کا دشمن ہے اور نفس یہ اندر کا دشمن ہے۔ باہر کے دشمن سے زیادہ اندر کا دشمن جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ہر وقت تو اسے ڈر لگا رہتا ہے۔ چلو باہر کا دشمن تو حملہ کرنے کے لیے سوچے گا، جلدی حملہ نہیں کر پائے گا، لیکن اندر والے دشمن کے لیے تو بڑی آسانی ہوگی کہ وہ حملہ کر دے۔ اس لیے نفس یہ ہمارا خطرناک دشمن ہے۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تاریخ عالم کے حکمران گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کتنی ہی طاقتور جماعت آ جائے، طاقتور جماعت آ جائے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آ جائے، کتنی بھی فوجیں آ جائے، مجھے ڈر نہیں ہے، لیکن میرے صفوں میں جو غدار ہے، بے وفا ہے، ان کا مجھے ڈر ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملخص میں لکھا ہے کہ اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے، پھر کٹائی کھیتی کو گھروں میں اگایا ہے۔ جب بھی اسلام کو، مسلمانوں کو، خانقاہوں کو، دعوت تبلیغ کو، مدرسوں کو نقصان پہنچائے، اپنے لوگوں سے پہنچایا، غیر سے نہیں پہنچا۔ اس لیے اندر کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے منافق قسم کے، اس زمانے میں بھی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے دوستو اس قسم کی محفلیں مجلسیں لگائی جاتی ہیں، اللہ کے راستے میں لوگوں کو بھیجنے کی نو حرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ بولو مدرسوں میں بچوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ بچپن سے ان کے اندر ایمان اسلام کی رونق آئے، ان کے اندر اللہ کو پہچاننے کا جذبہ پیدا ہو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا شوق پیدا ہو۔ گھر میں کیسا جائے، مدرسے میں یہی اسی قسم کی چیزوں کو بتلایا جاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے یہ دینی مدرسے ہیں، دیکھ مت مشکوک نظروں سے، برائی سے یہاں تو بچہ دور رہتا ہے، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں تو سب کے ماتھے بھی خدا کا نور رہتا ہے۔ یہ تو دشمن کی ایک چالیں ہے، کہا کہ 10 پاس لاگو کر دیا کہ جس کی وجہ سے مدرسے کے بچوں کے لیے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ان کو اتنا سمجھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والی آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے بچے کو سمجھاؤ، تو موبائل نے تو ہماری 78 بدل ڈالی،
ہماری حالت خراب کرنا ہے، چھوٹے بچے بھی محفوظ نہیں ہے، سب لوگ اس کے اندر مبتلا ملوث۔ ایک بچے سے ٹیچر نے پوچھا کہ بیٹا تو کیا بننا چاہتا ہے، تو کیا بنے گا؟ دوسرے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، دوسرے سے پوچھا کہ تو کیا بننا چاہے گا، کہ میں انجینئر، تیسرے سے میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، میں پائلٹ پر، سب نے الگ الگ کہا۔ ایک بچہ بڑا محنتی تھا، بڑا بہادر تھا، یہ خاموش تھا، کچھ نہیں بول رہا۔ تو ٹیچر کو تعجب ہوا کہ سب بولتے ہیں کہ نہیں بولتا۔ پھر اخیر میں کہتا کہ حضرت سر میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں۔ کہا موبائل فون بننا چاہتا ہوں۔ کیوں موبائل فون؟ کہ ہاں کہ جب بھی میں گھر جاتا ہوں تو میرے ابا موبائل میں مشغول، میری ماں موبائل میں مشغول، میری بہنیں موبائل میں مشغول، میرے بھائی موبائل میں مشغول۔ میں لیسن کرنے بیٹھتا ہوں اور میں اسٹڈی کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا، سب کچھ موبائل میں مشغول۔ تو میں بھی موبائل فون بن جاؤں گا تو سب میری طرف دیکھیں گے۔ تو ہمارے بچوں کا یہ حال ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، آگے فیوچر ان کا کیسا ہوگا؟ اس لیے دوستوں ہر لائن سے ہم کو محنت کرنی ہے، خانقاہوں میں بھی ہمیں آنا ہے، اللہ کے راستے میں بھی جانا ہے، مدرسوں میں بھی سمجھا بجھا کر کے دینی تعلیم سے بچوں کو آراستہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ نفس اور شیطان ہم پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ اللہ کے حکم کا انکار۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں سے کہا، اس وقت تو فرشتے بھی انسان نہیں تھے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ سب سے پہلا گناہ کائنات کے اندر آخرت کے اندر یہ ہوا کہ بھئی شیطان نے سرعام کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ تو شیطان کو کوئی دوسرا تھا نہیں، تو یہ کہاں سے اس کو کس نے بہلایا، کس نے اکسایا، کس نے بہلایا؟ تو آج اس کا جو نفس تھا، اس کے نفس نے اس کو اللہ کے حکم سے روکا۔ اس لیے جو اندر کا جو دشمن ہے وہ بڑا خطرناک ہے شیطان کے مقابلے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک میں بعض مسلمان وہ ہوتے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، حالانکہ رمضان میں روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے۔ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ نفس پر جاتا ہے، نفس بہکاتا ہے، بھوکے رہو گے تو تمہارے بدن میں کمزوری آ جائے گی، ادھر ادھر کی باتیں دل و دماغ میں ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو کہا کہ شیطان کو تو باندھ دیا، جکڑ دیا، تو پھر کیوں گناہ کر رہا ہے، کیوں روزے نہیں رکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ نفس ہے۔ اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو شیطان کو تو نکال دیا تھا، تو حضرت حوا کو کس نے بہکایا؟ نفس نے بہکایا، اور کیا کہا کہ جس درخت سے تم کو روکا ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ تم کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت کے اندر نور ہو جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے۔ بہکایا، بہکاوے میں آ گئے، پھل کھا لیا، اور جنت کے کپڑے تھے اتر گئے، پھر کہا کہ جاؤ تو اب دنیا کے اندر محنت کرو، کوشش کرو۔ اور تیسرا گناہ، قابل نے حابل کو جو اس کا سگا بھائی تھا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ کہا کہ قابل کے حصے میں آنے والی جو بیوی تھی وہ بڑی بدصورت تھی، یعنی خوبصورت نہیں تھی، اور حابل کے حصے میں آنے والی خوبصورت تھی، تو اس کو حسد ہوا۔ تو حسد کی وجہ سے اس نے اپنے سگے بھائی کا دنیا کے اندر کیا کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے سارا گناہ اس کے سر آئے گا۔ اس لیے دوستوں ہم نفس کے شیطان سے چوکس نہ رہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں بہکاتا ہے، وہ سستی ہمیں دلاتا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر، راستے میں شیطان کی ملاقات ہو گئی۔ شیطان کہنے لگا کہ تم اللہ کے پاس جا رہے ہو، ذرا میری ایک درخواست پیش کرنا، میری ریکویسٹ کرنا۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ کہنا کہ شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہوئے، ہاں میاں شیطان تمہاری یہ بات تو بڑی اچھی ہے، تم توبہ کرتے ہو جاؤ گے پھر تو بارے نیارے ہو جائیں گے، سب لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے، تمہاری توبہ بہت ضروری ہے، یہ تو میں ضرور بات کروں گا اللہ سے۔ ہر دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں گناہ، وہ بعض دفعہ نفس اور شیطان مل کر کے کوشش کرتے ہیں۔ شیطان یہ اندر کا خفیہ جاسوس ہے، وہ شیطان کو ساری رپورٹ دیتا ہے، ساری باتیں پہنچاتا ہے، اور کہتا ہے تم خالی اشارہ تو کرو، تم اشارہ کرو کہ پھر میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد مکی دعوت برکاتہ عالیہ جو مسجد نبوی کے استاد حدیث ہیں، ایک پٹھان کے ساتھ جا رہے تھے،
مزدلفہ عرفات کے میدان میں جا رہے تھے، اور پھر جب جمرات میں جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کہ 3 شیطان ہے، 3 شیطان سمجھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا تھا، اس کو بہکایا تھا، بڑی عمر میں تم کو اسماعیل ملے، اب تم اس کو ذبح کر دو گے تو 7 کنکریاں ماری۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ تو ذبح ہو جائے گا، تو اس کو انہوں نے بھی کنکریاں، کیونکہ نبی زیادہ تھے، نبی تھے، سب کی تربیت ہوئی تھی۔ دوستو آج ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں روزانہ سونے سے پہلے قیامت کا منظر بیان کرتے، قبر کے متعلق کچھ سارے سوالات بتا دیں، اور اس وقت بڑی باتوں کو سنتے ہیں۔ آج ہمارے مزدورات کو وہ لوگ فون سے فرصت نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتوں سے ان کو فرصت نہیں ہے، تو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے؟ تو سمجھائے، بتائے کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان کو دعائیں سکھائے، آخرت کی باتیں بتائیں۔ چنانچہ حضرت حضرہ علیہ السلام کے بعد یہ شیطان آ گئے، انہوں نے بھی کم کرے ہمارے۔ تو مولانا مکی صاحب اپنا جو ساتھی تھا پٹھان، اس کو بتا رہے تھے کہ اس طریقے سے ککڑی مانگی ہے، اس طریقے سے ککڑی لینی ہے، یوں پھینکنی ہے، سب بتا رہے تھے۔ اتنے میں جب رمیے جمرات، شیطان جہاں ہے ستون ہے وہاں پہنچے، تو وہ اس وقت شروع میں تو وہ کھمبے تھے، اب تو بڑے بڑے بن چکے ہیں، تو کہا کہ وہ پٹھان مجھ سے پہلے دوڑ کر کے وہ کھمبے پر چڑھ گیا اور جوتے کے ذریعے اس کو مارنے لگا۔ کہا کہ اس شیطان نے کبک ہم سے پکچر دکھوایا، اس شیطان نے ہمیں گالیاں بجائی، اس شیطان نے ہمیں برا بھلا کہلوایا۔ تو کس کو مارنے لگے؟ جو ستون تھا کھمبا، اس کو مارنے لگے۔ دوسرے جو حاجی تھے وہ سمجھے کہ جو شیطان اندر تھا وہ باہر آ گیا، اس لیے ان کو مارنے لگے۔ تو کہا کہ یہ شیطان نہیں ہے، بلکہ اس جگہ شیطان آیا تھا، اس جگہ شیطان آیا تھا، اور نفس اور دونوں نے تینوں کو بہکایا تھا، لیکن تینوں اس کے پھندے میں نہیں آئے۔ اس لیے دوستو ارادہ کرے، ہم انشاءاللہ اس کے چکر میں آئیں گے نہیں۔ تو شیطان نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی، کہا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کی درخواست اللہ کو دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کی قبر پر جا کر کے سجدہ کرو تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے شیطان کو کہا کہ جب زندہ آدم کو تم نے سجدہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اللہ ناراض ہوئے، اب مردہ آدم کی جو قبر مبارک ہے وہاں جا کر کے تم سجدہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو کیا کروں گا، قبول کر دوں۔ وہ کیا کہنے لگا، زندہ کو نہیں کیا تو مردے کو میں کیسے سجدہ کروں گا، یہ مجھ سے ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اب اس شیطان کو اندر جو نفس ہے اس نے اس کو بہکایا، اس نے اس کو بغلایا۔ اس لیے ہمارے مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال بچے کی طرح ہے۔ بچہ جو ضدی ہوتا ہے، بازار میں ہم لے کر کے جاتے ہیں، جو دیکھتا ہے وہ مانگتا ہے، لیکن ہم اس کے ہر خواہش کو پوری کرتے نہیں۔ اگر پوری کرنے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی مشکل اور اس کے لیے بھی مشکل، وہ جلدی بچہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے ہر خواہش کو پورا کیا جا سکتا نہیں۔ ہم نکلتے ہیں بازار میں جاتے ہیں تو سب سے کیا کرتے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، حرام کھاؤ یہ کھاؤ، یہ حوصلہ بازی کرو، سب سمجھاتا ہے، لیکن ہم ہر خواہش کو پورا کرتے نہیں ہیں، کیونکہ بچوں کی طرح۔ ایک مرتبہ بادشاہ جو تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کا ایک وزیر تھا، وزیر کا ایک لڑکا بڑا خوبصورت تھا، تو وہ دربار میں اس بچے کو لایا جاتا تھا۔ تو بچے کو لائے تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بچے کی ہر ضد پوری کرنا، بچے کی ہر خواہش پوری کرنا۔ چنانچہ کوئی بات نہیں ہے، تو کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد بچہ رونے لگا۔ بچے سے پوچھا رہتا کیوں روتا ہے، تو کہا کہ مجھے ہاتھی چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، جو ہمارے دربار میں جو ہمارے یہاں جو ہاتھی ہے لا کر کے تو تاکہ پھر تو ہاتھی لائے، تھوڑی دیر کھیلا اور پھر رونے لگا۔ تو کیوں روتا ہے، تو کہا کہ مجھے سوئی چاہیے۔ کون سی بڑی بات ہے، سوئی لائے کر کے دو، تو سوئی لائے کر کے دے، اور تھوڑی دیر کھیلا، پھر کہنے لگا، پھر رونے لگا۔ اگر تجھے کیا چاہیے کہ سوئی کے ناکے سے ہاتھی کو گزار کر کے دکھاؤں، سوئی کے ناکے سے ہاتھی کو نکالو، تو یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ بس اسی طرح ہمارے نفس کی مثال ہے کہ بچے کی ہر خواہش کو پورا کر سکتے نہیں ہیں، اسی طرح دوستو ہم نفس کی ہر چاہت کو پورا کر سکتے نہیں ہیں، بلکہ اسی خواہش کو، اسی چاہت کو پورا کریں گے جس چاہت میں اللہ نے اپنی رضامندی رکھی ہے، اپنی خوشنودی رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے خیر کا مادہ دے رکھا ہے، شر کا مادہ دے رکھا ہے۔
نیکی کا راستہ جو رکھا ہے، برائی کا راستہ جو رکھا ہے، ہم وہ راستہ چوائس کریں گے کہ جس راستے کو نبیوں نے چوائس کیا اور تابعین نے قبول کیا، تابعین نے، بزرگان دین، اولیاء اللہ نے جو کیا، ہم بھی اسی راستے کو انشاءاللہ قبول کریں گے، چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنائے گا اور آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس کی مکاری سے بچائے اور نفس کے بہکانے سے ہم سب کو